سورہ صافات آیت نمبر 76، یہ وہ آیت ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بس یہ جملہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 76۔ اس کو صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے بلند آواز، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے آہستہ آواز۔ یہ علماء عارفین کے لحاظ سے یہ آیت کا یہ حصہ یہ تمام حاجتوں کو حاصل کرنے کی ایک چابی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی مشکل سے نجات دے دی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کو صبح کی نماز کے بعد پڑھیں 100 مرتبہ بلند آواز سے، اور 100 مرتبہ پڑھیں آہستہ آواز سے۔ اللہ اکبر، معنی سمجھ کر خدا سے رجوع کرتے ہوئے کہ ہر کرب ہے، کرب عظیم نہیں ہے، اور خدا خدائے عظیم ہے۔ اگر کوئی کرب عظیم بھی ہو تو خدا اس سے نجات دے سکتا ہے۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ایک جملہ مصائب کا پڑھوں، آج جیسے کہ اناؤنس کیا جا چکا ہے کہ آج آپ کی خدمت میں دعائے ابو حمزہ صومالی۔ صومال کسے کہتے ہیں؟ صومال کہتے ہیں کسی ایسی جماعت کو جو کسی بڑی جماعت سے جدا ہو گئی ہو، یعنی کسی ایک ایسے گروہ کو جو کسی بڑی جماعت سے الگ ہو گیا، اس کو صومال کہتے ہیں۔ بہرحال یہ خاندان کا پس منظر ہے جناب ثابت بن دینار کے حوالے سے۔ ثابت بن دینار کا نام بھی یاد نہیں، نہ صومال کا ترجمہ یاد، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، یہ پانچویں امام کے بھی صحابی ہیں، یہ چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں۔ یعنی انہوں نے 3 معصومین کا دور مسلسل دیکھا، تو ان کی زبان پر اثر کتنا ہوگا دعا کا۔ کہتے ہیں بچی تھی چھوٹی، گر گئی کھیلتے ہوئے اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آج کی زبان میں آپ کے فریکچر ہو گیا، ہڈی میں بال آ گیا۔ اب اس زمانے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوتے اس طرح جیسے آج ہوتے، اس زمانے میں وہ جراح ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے جو ہڈی پر ہڈی بٹھاتے تھے، پٹی باندھتے تھے اوپر سے۔ کتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ کھینچ کر ہڈی کے حصے کو کھینچ کر چاہتے تھے کہ بٹھا دیں ٹوٹے ہوئے حصے کے ساتھ۔ یہ لے کر کے جراح کے پاس، بچی چیخ رہی، چلا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا جب یہ کھینچے گا، ابھی تو کھینچا نہیں ہے، تو کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ بس یہ سوچ کر ابو حمزہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس سے پہلے کہ وہ جراح بچی کا ہاتھ کھینچتا، اب جو ہاتھ میں ہاتھ دیا ٹوٹا کہاں سے تھا، جراح کو بھی خبر نہ تھی۔ جوڑے کسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر راوی ایسا ہو تو دعا کیسی ہوگی جو امام سے لی ہے۔ اس دعا کا نام دعائے سحر ہے۔ کچھ اس کے الفاظ سنیں گے، کچھ پڑھیں گے، شاید کوئی کان تک بات پہنچ جائے۔ بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ دعا انسان کو مشکلات سے نکالتی ہے، آسانیوں میں لے جاتی ہے، رزق بڑھاتی ہے، اولاد کو تابع دار بناتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے، قوت سماعت میں اضافہ کرتی ہے، قوت گویائی میں توانائی دیتی ہے، قوت گرفت میں مضبوطی عطا کرتی ہے، قوت رفتار میں ثبات قدم کا عنوان بخشتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، دماغ کو رفیع کرتی ہے۔ سب کچھ مسائل کا حل خدا سے تنہائی میں بات کرنے سے ملتا ہے۔ ہم خدا کو وقت نہیں دیتے، خدا تو ہمیں بہت وقت دیتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے امام نے احساس دلایا ہے کہ آئیے خدا کو وقت دیں، اس کا وقت لیتے ہوئے، یعنی تنہائی میں خدا سے باتیں کریں۔ اسی کا نام ہے دعائے سحر۔ اور چونکہ اب یہ دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات
اس فرش ادا کے عنوان سے نہ ہو سکی تو لہٰذا رخصت کے عنوان سے دو جملے آپ کی خدمت میں. پہلی بات تو میں اشارتاً کہہ چکا کہ حق تو ادا نہیں کر سکے، اور جب کہ رخصت ہونے لگے سب سے بہترین جملہ خدا کی بارگاہ میں بھی یہ ہوتا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لیکن بس یہ سوچ کر کہ ساری رخصت آسان ہے، رخصت حسین بہت مشکل تھی.